کہ عمران خان صاحب سب سے گندے آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے ملک سیدھا ہو جائے گا۔ ایک جان کے پیچھے کئی جانیں جا رہی ہیں۔ وہ بھائی کہاں کی عقل ہے؟ اپنی ماں کو کوئی ننگا نہیں کرتا، اپنی ماں کی عزت کو کوئی تار تار نہیں کرتا۔ اب ملک کو ہی بچانے کی کوششوں میں ہم اپنے لیڈروں کو اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ سیاست یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے سیاسی تھے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم سیاست تو کرتے ہیں لیکن اختلاف ایسا کہ وہ جنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور ہمارا اختلاف لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کے سفینے کو ڈبونے والے ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم انٹرنیٹ کے اوپر کرتے ہیں ان میں ایک یہ گناہ بہت ہی عام ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انٹرنیٹ پر مثال کے طور پہ اگر میں پوسٹ کر دوں اور اس پوسٹ پہ ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر لگا دوں، دوسری طرف نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دوں، اور نیچے یس نو لکھ دوں کہ نواز شریف صاحب والے یس لکھیں، عمران خان صاحب والے نو لکھیں، تو نیچے یس نو یس نو یس نو۔ آغاز لیڈر سے ہوتا ہے، اختتام ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دینے سے کرتے ہیں۔ ایسا اختلاف جو ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا گناہ جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پوسٹ کے اوپر لائک کرتے ہیں۔ لائک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لائک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو یہ پوسٹ ہوئی ہے اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ پوسٹ درست نہ ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر لائک کر دیا تو بہت بڑے گناہ کے آپ شکار ہوں گے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دے دی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں لکھ دوں کہ عمران خان صاحب سب سے گندے آدمی، اور نیچے نواز شریف صاحب کے سپورٹر لائک کر دیں، تو آپ نے گواہی دی ہے کہ عمران خان صاحب واقعی سب سے گندے آدمی۔ یا میں نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھ دوں کہ نواز شریف صاحب دنیا کے سب سے گندے آدمی، تو آپ نیچے لائک کر دیں۔ آیا آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی دنیا کے سب سے گندے آدمی ہیں؟ اور دنیا کا سب سے گندا آدمی تو وہی ہوگا کہ جو اسلام سے خالی ہوگا، یا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوگا، یا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں 3 باتیں ارشاد فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے 3 گناہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا گناہ گنتی کروایا، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ٹیک لگی ہوئی تھی، اچانک ٹیک سے ہٹے آگے ہو گئے، اور فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور۔ اتنا فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا سانس پھولنے لگا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے۔ اب سنیں اللہ کے نبی نے اتنا کیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ ہم جو لائک کر رہے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ ہم کسی کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اور اس قدر ہمارے معاشرے میں سیاسی اختلاف، اور اوپر سے ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ تسی بہت اچھی پوسٹ کیتی ہے، ہن نویں پوسٹ اداں دی ہے تو بھی پیڑی کڈنی ہے۔ اب وہ اتنا حوصلہ افزائی اس کی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ اس سے بھی بری پوسٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ اختلاف ہوتے ہیں، اور خصوصاً دینی معاملات کے اندر کہ وہ اتنے اختلاف ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے پوسٹ لگا دی کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، رفع یدین جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب نیچے ہر بندہ ہی مفتی، اب پاکستان کے اندر ایک عربی آئے اور فرمانے لگے کلو پاکستانی مفتی و کلو پاکستانی حکیم، کہ ہر پاکستانی مفتی بھی ہے اور ہر پاکستانی حکیم بھی ہے۔ پیٹ میں درد ہے اس سے پوچھو، اور وہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو وہ آپ کو دوائی ضرور بتائے گا۔ اسی طرح کوئی دین کا مسئلہ ہے، جی ایدہ نماز پڑھی
گیا ہاں جی ہو گئی ہے جی، اللہ کے سامنے کھلونا ہوا ادھا ہی مسئلہ ہوا ہو گئی ہے بالکل. ہر بندہ ہی مفتی بنا پھرتا ہے. نیچے اس قدر اختلاف ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے فارغ آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی پوسٹ کے نیچے کمنٹ کرتا ہے. اب اس قدر اختلاف، اس اختلاف کو آپ آگ لگا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں سیاسی اختلاف کر کے. دیکھیں یہ ملک ہم نے اسلام کی بنیاد پر لیا. آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، اب مجھ سے بھی یہ بات سن لیں. بہت پرانی بات ہے، جب کوئی بات بار بار ہوتی ہے تو اس میں اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن گزارش یہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. یہ ملک ہم نے اسلام کی بنیاد پہ لیا ہے. دشمن ہمیں دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہے اور بیٹھ کے ہنس رہا ہے کہ جس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر پتھراؤ گراؤ، آگ لگانا، ملک کو جلانا، وہ تو خود ہی ختم ہو رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان پر اتنی محنت کرنے کی؟ بھائی یہ ملک ہم نے اسلام کی بنیاد پہ لیا، اور اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. ہم پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فضیلتیں سنا کے لوگوں کو اپنی طرف کر سکتے ہیں. قانون نام کی ایک چیز ہے. قانون تمہارے سامنے تھا، آئین تمہارے سامنے تھا، تم نے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہوگا. ایک شخص کے لیے ہم اپنے ملک کو آگ لگا دیں، ایک شخص کے لیے ہم پتھراؤ کریں، ایک شخص کے لیے بلڈنگوں کو آگ لگا دیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیں. اللہ کا واسطہ ہے، اپنے گھر کی عزت کو کوئی خراب نہیں کرتا. اپنا پیٹ چادر اٹھا کے یا قمیض اٹھا کے کوئی نہیں دکھاتا. کیوں اپنے گھر کی عزت کو ہم خراب کرنے چلے ہیں؟ کیوں اپنے گھر کو تباہ کرنے چلے ہیں؟ یہ ملک پاکستان ایک عظیم نعمت ہے. دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کی بنیاد پر بنی، ایک مدینہ منورہ، دوسرا پاکستان. مدینہ منورہ بھی اور پاکستان بھی یہ اہم ترین ملک ہیں، اہم ترین ریاستیں ہیں. ہمیں ان کی حفاظت تو اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی عزت پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی ہم کہتے ہیں اپنے ملک پاکستان پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی کی عزت کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عزت پر تو کروڑوں پاکستان قربان کر دیں. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر تو ہمارے اپنے ملک کا معاملہ ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کی عزت کریں، اس ملک کی حفاظت کریں. حفاظت نہیں کر سکتے تو کم سے کم توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ ملک ہم نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے لیا تھا. ہم بھی اس ملک کے سفینے کو ڈبونے والے ہیں. سیاسی اختلاف کریں، اختلاف رائے تو حق ہے، باپ بیٹے سے کر سکتا ہے، بیٹا باپ سے کر سکتا ہے. لیکن وہ سیاسی اختلاف جو جنگ کی شکل اختیار کر جائے، وہ اختلاف جو ملک کے اندر تباہی کا ذریعہ بنے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کہاں کی عزت ہے؟ یہ کہاں کی رہنمائی ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کو آگ لگا رہے ہیں؟ اپنے ہی ملک کو بچانا تھا. وہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو ملک کو بچانے کے لیے ہو رہی. پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے ملک سیدھا ہو جائے گا. اب یہاں نواز شریف صاحب والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے ملک سیدھا ہو جائے گا. زرداری صاحب والے کہہ رہے ہیں کہ پی پی کی جب حکومت آئے گی تو ملک سیدھا ہو جائے گا. اب ملک کو ہی بچانے کی کوششوں میں ہم اپنے لیڈروں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن جب ملک ہی نہ رہا تو بھائی لیڈر کہاں کے؟ سوچنے کی بات ہے. ہم اپنے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں، سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں کہ یہ ملک ہماری عزت ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ آپ کا بھائی ایک چھوٹا سا پیغام لے کر آیا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی عزت کی حفاظت کریں. ملک میں آگ نہ لگائیں، ملک میں پتھراؤ اور گراؤ نہ کریں. ایک دوسرے کی جانیں لینے کے دشمن بن گئے ہیں. ایک جان کے پیچھے کئی جانیں جا رہی ہیں. وہ بھائی کہاں کی عقل ہے؟ کون آپ کی رہنمائی کرے؟ کون آپ کو سمجھائے کہ یہ پاکستان عزت ہے؟ اپنی ماں کو کوئی ننگا نہیں کرتا، اپنی ماں کی عزت کو کوئی تار نہیں کرتا. اپنی دھرتی تو ماں ہوتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے ملک کی عزت کریں اور اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں.